بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ نمبر 68، سیرت نبوہ البدایہ والنہایہ، الطبقات الکبریٰ اور سیرت حلبیہ میں حضور نبی کریم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 لکھی گئی ہے، جن میں سے 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں، جن کا ذکر خیر آج کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہا جاتا ہے۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اس بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ رسول اللہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمیہ تھیں، یعنی حضرت صوبیہ حضور اکرم کی سب سے پہلی رضائی ماں تھیں۔ اس کو امام بخاری نے 5101 میں روایت کیا ہے کہ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے رسول اللہ کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت رسول اللہ نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھیں، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی اسی وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے رسول اللہ کے علاوہ اپنے بیٹے مسروع، حضور اکرم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ حضرت صوبیہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ میرے علم کے مطابق متقدمین میں سے کسی نے ان کے اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ ابن سید الناس کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، البتہ عام مہاجرین کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ علامہ علاء الدین مغلطائی نے مستقل ایک رسالہ لکھ کر ان کے اسلام کو ثابت کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابن حبان نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس سے ان کا مسلمان ہونا ثابت ہے، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ میں ہی رہیں۔ نبی کریم مکہ جانے والوں کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور اکرم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروع کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفائے عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔
جس سال رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے رسول اللہ کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم بچے کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو گود لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب وہ مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح رسول اللہ دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک خاتون آئیں، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ رسول اللہ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی کریم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ کبھی کبھار فرمایا کرتے میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔